الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت مت شهيدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ آج ہمارے ادارے کے آن لائن ایک بوڑھے طالب علم نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا ہے. حاجی صاحب کی عمر 70 سال کے قریب ہے اور انہوں نے اللہ نے بڑی عمر میں اپنی طرف کھینچا ہے اور کم وقت میں ماشاءاللہ انہوں نے ترقی کی ہے اور قرآن مجید کی طرف ان کی توجہ ہوئی اور اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھا. قرآن مجید تو بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے حقوق، پڑھنے کے جو حقوق ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں یا اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. اس لیے قرآن مجید نے اللہ رسول اللہ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھیے، یعنی پورے آداب کے ساتھ قرآن مجید کو تلاوت کیجیے، پڑھیے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی عمر میں قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا اور طالب علم بننا آسان کام نہیں. اس لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شاہ حکیم اختر صاحب جب وہ اپنے پہلے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت مولانا شاہ ابرولک صاحب ہردوئی شریف والے ان سے بیعت ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ 40 دن ہندوستان میں میرے مدرسے میں آ کر قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھیں. حضرت کو پہلے بھی قرآن مجید اچھا آتا تھا لیکن حضرت شاہ ابرولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے مجود تھے، تجوید بہت اونچی تھی، چھوٹی سی بات بھی پکڑ لیتے تھے. اس لیے ان کو نماز پڑھانا آسان نہیں ہوتا تھا. جن نے ان کو نماز پڑھا لی گویا کہ پاس ہو گیا. جیسے ہمارے ہاں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس نے ان کو نماز پڑھا لی وہ دنیا میں ہر جگہ نماز پڑھا سکتا تھا. حضرت کا اور حضرت فوراً پکڑ لیتے تھے نماز کے بعد ہی، قاری صاحب آپ نے یہاں یہ نہیں کیا، اس نہیں کیا، غنہ نہیں کیا، قلقلہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس قرآن مجید قاعدہ آ کر پڑھے. حضرت ہمارے حضرت تشریف لے گئے ہندوستان حضرت کے مدرسے میں. تو حضرت نے قاری صاحب کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ ہمارے مہمان ہیں اور حضرت کی اس وقت 40-45 سال عمر تھی. کہا کہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ آپ ان کو کمرے میں مہمان خانے میں نورانی قاعدہ آ کر پڑھا دیا کریں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، میں وہیں ان کی درسگاہ میں جا کر حضرت پڑھ لیا. یہ بھی ایک ازمائش ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، میں اسی درسگاہ میں جا کر قرآن مجید پڑھوں گا. تو حضرت وہاں بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ الف با تا سا جو نورانی قاعدہ ہے. تو ایک دفعہ حضرت شاہ ابرولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک بڑا آدمی، اور وہ بھی شیخ تھے. حضرت کو خلافت بھی تھی، حضرت شیخ بھی تھے، حضرت کے ساتھ متعلقین یہ وہ اور حضرت کا بیان وہ ایک عجیب اثر رکھتا تھا. خود حضرت شاہ ابرولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے دلچسپی سے حضرت کا بیان سنا کرتے تھے. ہمارے سامنے جب حضرت شاہ ابرولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے وہاں پر کراچی خانقاہ میں تو ہم سب گئے. حضرت نے حضرت سے فرمایا آپ بیان کریں اور آپ اوپر بیٹھے. تو حضرت کو تکلف ہوا کیونکہ کرسی اوپر تھی، حضرت نیچے تشریف فرماتے. شاہ ابرولک صاحب پیر نیچے بیٹھا تھا، مرید سے کہا اوپر بیٹھ کر. حضرت کو تکلف ہوا، فرمایا تکلف نہ کیجئے. حضرت ایسے بولتے تھے تکلف نہ کیجئے، اپنے آپ کو ترازو کا وہ پلڑا سمجھیے جو ہلکا ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے. اپنے مرشد کو وہ پلڑا سمجھیے
کہ جو وزنی ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہے. اب حضرت خوش ان کا کہ اب تو بالکل صحیح ہو گیا. تو بیٹھ کر تو حضرت تو اب اتنا بڑا شیخ وہاں الف با تا سا وہ پڑھ رہا ہے. تو حضرت نے پھر اس وقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا کہ شیخ گدائے کو بکو ہے این چنی شیخ گدائے کو بکو. اتنا بڑا شیخ گلیوں میں اور کوچوں میں اپنے شیخ مرشد کے پیچھے پھرتا ہے. مولانا رومی پیچھے پیچھے پھرتے تھے اپنے مرشد کے، جب کتنے بڑے عالم تھے، سلجوقی سلطنت کے سب سے بڑے عالم تھے. سلجوقی بادشاہ ہر ہفتے آ کر حضرت کو سلام کرتا تھا، اور سلجوقوں کی بہت بڑی سلطنت رہی. اس کے بعد عثمانیوں کی سلطنت آئی. تو فرمایا کہ ای چنی یہ کیا ہے، شیخ گدائے کو بکو، کہ شیخ گدا بنا پھرتا ہے گلی کوچے میں. پھر فرمایا عشق آمد لا ابالی فتقو، کہا کہ جب اللہ کا عشق آتا ہے نا تو بس ہر چیز مٹا دیتا ہے، لہذا ڈرو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کہا کتنا بڑا شیخ ہے، پاکستان میں اتنا نام ہے، ہندوستان میں نام ہے. لوگ بیان سننے کے لیے آتے تھے. بمبئی میں حضرت کا بیان ہوا، سڑکیں بند ہو گئی، سڑکیں بند ہو گئی سننے والوں کی، اتنے لوگ جمع ہو گئے. مسجد بڑی بھی تھی لیکن سڑکیں بند ہو گئی، ٹریفک بلاک ہوگی، لوگ سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے. تو فرمایا کہ دیکھو اتنا بڑا شیخ اور یہاں الف با تا سا اپنے شیخ کے کہنے پر سیکھ رہا ہے. میرے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے. اس باب میں امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے بڑی عمر میں علم سیکھا، بڑی عمر میں قرآن سیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ نوجوان صحابہ سے یاد کی، جبکہ خود سردار بھی تھے، بڑے بھی تھے، رسول اللہ کی نظر میں ان کا ایک مقام تھا، اور آپ بیان بھی فرماتے تھے کہ عمر کا کیا مقام ہے. لیکن پھر نوجوان صحابہ سے، یعنی جو بچے ان کی نظر میں تھے، ان سے قرآن مجید سیکھتے تھے. اور جب سورہ بقرہ مکمل کی تو اتنے خوش ہوئے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے دوستوں کو کھلایا کہ آج مجھے سورہ بقرہ یاد ہو گئی. یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب کتاب نازل کی ہے. نہ اس میں عمر کا مسئلہ، نہ اس میں زبانوں کا مسئلہ، نہ اس میں زمانوں کا مسئلہ. جس زمانے میں چاہے، جس زبان والا ہو، جس عمر میں ہو، قرآن مجید کی جناب حاصل کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی، سب سے پہلی وہی اقرا پڑھیے. دیکھیے اقرا فرمایا ما انا بقاری، فرمایا اس غار ہرا میں رات کے ماحول میں 17 رمضان مبارک کو جبریل السلام آئے انسانی شکل میں، جو اللہ غار میں تھے. فرمایا اقرا پڑھیے. 17 رمضان آپ سمجھ سکتے ہیں، چاند کی کچھ روشنی بھی ہوتی ہے، اگرچہ پوری نہیں ہوتی لیکن کچھ روشنی بھی ہوتی، کچھ اندھیرا بھی. فرمایا اقرا پڑھیے. میں مانا بقاری، کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میری زبان وزن نہیں اٹھا رہی. رسول اللہ کا زور سے دبایا اور خوب زور سے دبایا، فرمایا اتنا زور سے دبایا کہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی. پھر کہا اقرا، پھر دبایا، تیسری بار محبت اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیات اتری. ان 5 آیات کے اندر جو مضمون ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ اقرا پڑھیے، یعنی قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے. بڑی عمر میں رسول اللہ 40 سال کا جب پیغمبر ہوتا ہے تو وہی آتی ہے نا، 40 سال عمر اقرا. اور اتنے فصیح العرب، افصح العرب ہے، یعنی آپ پہلے بھی افصح العرب تھے، آپ سے زیادہ کوئی فصیح نہیں تھا. آپ مکہ شریف میں جب آپ گفتگو فرماتے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے آپ کی گفتگو پر. اس لیے کتنے کتنے بڑے جھگڑے ہوتے ان پنچایتوں میں، آپ ذرا بات فرماتے تو فوراً سب راضی ہو جاتے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہم ویسے کریں. اور میں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں پر کیا بتایا کہ خلق، جو اللہ تعالی آپ کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، آپ کو کی تخلیق کر سکتا ہے. تخلیق نام ہے کہ ایک چیز دنیا ہے ہی نہیں، اس کو وجود بخش سکتا ہے. تو اے ہمارے محبوب، آپ تسلی رکھیے، اگر آپ امی ہیں اور آپ نے 40 سال تک کسی درسگاہ میں نہیں گئے اور آپ نے کوئی جو نا لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، فکر نہ کریں. جو آپ کی تخلیق کر سکتا ہے، آدم سے وجود میں لا سکتا ہے، آپ اس امی کو قاری بھی بنا سکتا ہے. تسلی دی. خلق انسان من علق، خلق انسان من علق، کہ ہم
الگ سے، کیونکہ الگ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا، اس خون کے لوتھڑے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام ائمہ کہتے ہیں نجس ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا نجس ہے۔ اس خون کے لوتھڑے سے ہم ایسا جیتا جاگتا ہے انسان بنا دیتے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایسا جیتا جاگتا خوبصورت انسان بنا دیتے ہیں، جبکہ وہ پھٹی خون کی وہ الگ نجس ہے، لیکن ہم کیسا پیارا پیارے انسان پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم امی کو قاری نہیں بنا سکتے، آپ تسلی رکھیے۔ پھر آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم، کہ دیکھیے میں امی کو قاری بنانے پر قادر ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، کیا آپ کے مانا بقاری، فکر نہ کریں۔ کیوں؟ ربک الاکرم، کیونکہ تیرا رب سخی ہے، وہ دینا جانتا ہے، وہ نفنا جانتا ہے، وہ علم کی دولت دینا جانتا ہے۔ میرے دوستو، آج جس عمر میں بھی کسی کو علم دین حاصل ہوتا ہے، وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، وہ بڈھا ہے، یہ اللہ کی شان اکرم کی وجہ سے ہے، جو اپنے محبوب کو فرمایا تھا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کیونکہ تیرا رب سخی ہے، تیرا رب داتا ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ الذی علم بالقلم، جو قلم کے ذریعے سکھا دیتا ہے۔ قلم ایک بے جان چیز ہے، اس سے جب طالب علم لکھتا ہے تو پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، بے جان چیز سے سکھا دیتا ہے۔ یا تو ہم نے جبرائیل کو بھیجا ہے آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کیوں پرواہ کرتے ہیں؟ افضل الملائکہ تیرے پاس آیا ہے، لہذا جو ہے آپ کو ذرا پرواہ نہ کریں۔ اور علم اللسان ما لم یعلم، ہم انسانوں کو وہ چیز جس کا اس کو علم بھی نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جب ہم بچے تھے تو ہم نہیں جانتے تھے، ہم جوان ہوئے تو جان لگے، پھر جوانی میں نہیں جانتے تھے تو بڑھاپے میں آگے جانا، اب بڑھاپے میں آگے جا کر ہم اس کو جانتے رہیں گے۔ ان 5 آیات میں اگر دیکھا جائے تو عجیب و غریب تسلی دی ہے، یعنی ہر عمر والے کے لیے تسلی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ جو سوچ ہے یہ کہ جی میں پڑھ نہیں سکتا، میں بڈھا ہو گیا ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو دینی تعلیم پڑھ سکتا ہے، کچھ نہ پڑھے، دوسری تعلیم اس کو نہیں آئے کوئی بات نہیں، لیکن دینی تعلیم جو ہے، قرآن مجید کی تعلیم جو ہے، حدیث سے مبارکہ یہ تعلیم ہے۔ چنانچہ بڑی بڑی عمروں میں لوگوں نے سیکھنا پڑھنا شروع کیا، بڑی بڑی عمروں میں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ 60 سال کی بات تاریخ میں ملتا ہے کہ 60 سال عمر تھی اور الف با تا پڑھنا شروع کی، اور اللہ نے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم اس کو بنا دیا۔ صحابہ اکرام کی مثال ہمارے سامنے ہے، بڑی بڑی عمروں میں آئے رسول اللہ کے پاس، بڑے بڑے فقہا بن گئے، ایسی یعنی ایسے تھے کہ جن کو کوئی آداب نام کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ چنانچہ صحابی کے بارے میں دیکھیے جو مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگ گئے، رسول اللہ سینویں تشریف فرمائے مسجد نبوی کے، ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا، اندر چلے گئے، اندر جا کر وہاں پر کونے میں پیشاب کر شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام یکدم دوڑے، کسی کی نظر پڑی وہ سب دوڑے، فرمایا کہ رک جاؤ، لا تضرموہ، اس کے پیشاب کو منقطع مت کرو۔ محدثین کا 2 بڑی حکمتیں تھیں، ایک تو منقطع کرنے سے اس کو نقصان ہوتا، کیونکہ پیشاب کرتے ہوئے اگر روک لیا جائے تو مثانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا وہ جب جہاں سے بھاگے گا تو پیشاب گراتا ہو پوری مسجد کو ملوث کرے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا کہ وہاں پر جو ہے ایک ڈول جنب پانی کا ڈال دو، کیونکہ مٹی تھی اس کو جذب ہو جائے گا، اور پھر اس کو سامنے بلایا اور سامنے بلا کر آپ نے بٹھایا۔ وہ خود کہتے ہیں ماں ضربنی ولا قہرنی، نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا، مجھے محبت سے کہا کہ اللہ کی مسجدیں نماز اور ذکر کے لیے ہوتی ہیں، ان کاموں کے لیے ہوتی۔ کہا کس بات کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ مجھے یہ موٹا سا ادب بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے جو ہے بالکل گاؤں والا سلوک کیا اور وہاں جا کر پیشاب کر دیا۔ اب انہیں علم سیکھنا شروع کیا، فقہائے صحابہ میں سے ہوئے جو مفتی تھے اپنے زمانے کے۔ یہ علم دین ایک عجیب علم ہے، اس کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر عمر کی قید ہوتی تو صحابہ سے ہمیں کیسے دین پہنچا؟ بڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 38 سال کی عمر ہے جب رسول اللہ کی جو ہے وہ 40 سال عمر ہے۔ اب بتائیے بڑی بڑی عمر، اور بعض صحابہ کی تو بہت بڑی بڑی عمریں تھیں، بعض تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد محترم تھے، تو بتاؤ کتنی بڑی عمر میں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے کہ باپ بھی ان کا صحابی اور خود بھی صحابی، بیٹا صحابی، پوتا بھی صحابی، چار صحابی نسلیں ان کی اس میں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
ان آیت مبارکہ میں اقرا جو پہلی 5 آیات آئیں اس میں عجیب بات ہے. ایک تو فرمایا امی لقب دیا، امی لقب ہے رسول اللہ کا لقب امی ہے، امی. اور فرمایا نحن امت امیت، کہا کہ ہم امت بھی ایسی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں لیکن علم کے دریا بہا دیا اللہ نے. علم کے دریا بہا دیا. جتنی امتیں گزری سب سے لمبی عمر یہودیوں نے پائی ہے، لیکن آپ یہودیوں کے کتب خانوں میں چلے جائیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے چند کتابوں، چند جو ہے نا اسرائیلی روایات کے، ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پر ایک ایک عالم نے ایسے ایسے کام کیے کہ آج کا سائنسدان جو عمروں کی ترتیب لگانے والے حیران ہے کہ ان کی عمر اور ان کا کام میچ نہیں کرتا کہ شخص نے اتنے کم وقت میں کیسے اتنا کام کیا. پرانوں میں دیکھا جائے ابن جوزی کو اٹھا کر دیکھ لیں اور بات کی اس میں ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، 1000 کتابیں تصنیف کی. انگریز اس زمانے میں انہوں نے جو ہے کیلکولیشن کی اور کیلکولیشن کر کے کہا کہ ان کی عمر کے مطابق ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا علم عجیب علم ہے. اس سے کیوں اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ تاکہ کوئی کسی عمر والا بھی داخل اسلام ہوتا ہے. آپ ہمارے کراچی میں مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، ان کے والد تھے قاری عبد الحلیم صاحب. آپ نے کبھی ان کا قرآن سنا ہو؟ اتنا پیارا قرآن پڑھتے، سما باندھ دیتے. ہمیں بڑی خواہش ہوتی کبھی کبھی وہ فجر میں آ جائے، تو کبھی بھی نوٹوں میں فجر میں آ جاتے، سورہ مریم اور سورہ ایسے پڑھتے. اللہ اکبر. بڑی عمر میں، یعنی بڑی عمر میں مسلمان ہوئے، بڑی عمر میں، کیونکہ پہلے مجوسی تھے یہ سارے حضرات. مفتی نعیم صاحب وغیرہ سب بڑی عمر میں تھے، جوان تھے، پھر مسلمان ہوئے قرآن سیکھا اور قرآن میں اللہ اکبر ایسی دسترس حاصل کی کہ بڑے بڑے قاری ان کے پیچھے جب سنتے تھے حیران ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی خصوصیت رکھی ہے، اس دین کی خصوصیت رکھی ہے کہ جس عمر کا بھی انسان اس کے اندر آئے گا وہ علم حاصل کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن سیکھ سکتا ہے. اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بشارت اس لیے دی تھی، اے علی تعلیم القرآن، قرآن سیکھ، معلم الناس، لوگوں کو سکھا. ان متا شہیدہ، اگر قرآن سیکھتے ہوئے مر جائے تب بھی شہید ہے، سکھاتے مر جائے تب بھی شہید ہے، تب بھی شہید ہے. آج اللہ کا بڑا شکر ہے، آج عالم میں یہی ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی عمروں میں لوگ ہیں لیکن قرآن سیکھ رہے ہیں. آج قرآن کا عجیب کھل کر تبدیلی آ رہی، کھل کر پتہ چل رہا ہے، قرآن کھل کر پتہ چل رہا ہے. ہمارے آسٹریلیا میں ایک جوڑا مسلمان ہوا تو وہ بڑی عمر میں تو انہوں نے قرآن سیکھا اور قرآن مجید ایسا خوبصورت پڑھتے تھے. تو انہوں نے اپنا واقعہ ہم نے لکھا کہ کیسے میں مسلمان ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ اس کو سمندر کی اتنی محبت تھی کہ وہ کشتی میں انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا. سمندر میں کشتی کھڑی تھی کنارے پر، بڑی ساری کشتی ان کی جاتی تھی. جب ریٹائر ہو گیا تو کشتی لے لی، اس میں وہ رہتے بھی اس میں تھے، اس میں کھاتے پیتے، ضرورت کی چیز لے آتے. وہ جیسے کشتی ہلتی ہے نا ان کو اس میں بہت مزہ آتا تھا، وہ بڈھا بڈھی اسی میں رہتے. رات کو جب چاندنی رات ہوتی تو اوپر کشتی کے اوپر والے حصے بیٹھ جاتے اور سمندر کا نظارہ کرتے. تو ایک بار اس طرح بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ اس پر کچھ لہروں کے اوپر کچھ لکھی ہوئی چیز دیکھی. حیران ہوا، عجیب سی. 2-3 دن تک یہ منظر دیکھتے رہے اور پھر وہ باہر آئے اور آ کر اس نے کہا کہ یار یہ چونکہ تھوڑا بہتا چونکہ جو عیسائی ہیں وہ بھی آخرت اور ان عقائد اور انبیاء السلام کے بارے میں معرفت رکھتے ہیں. اس نے اپنی جو تورات اٹھائی، انجیل اٹھائی، اس کی عبارات دیکھی. انہوں نے کہا وہ جو وہاں پر ایک منظر نظر آیا تھا عبارات کا کہ یہ اس سے ملتا ہو، تو اس سے ملتا ہوا نہیں تھا کیونکہ وہ عبارت انگریزی کی عبارت تو تھی نہیں اور یہ سب انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے. عجیب بات ہے، دنیا میں ہر ایک کی بائبل اور انجیل الگ ہے اور اس کی زبان بھی الگ ہے. اسی سے ہم یہ لوگ کہتے ہیں یہ آسمانی ہوتی تو اس کی زبان تو ایک ہی ہوتی نا، بل جو اس کی اصلی زبان ہے وہ اصلی زبان میں دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے. اس لیے اللہ فرمایا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، وہ جس طرح نازل ہے ویسے موجود ہے. تو پھر کسی نے کہا کہ بھی مسلمان جو ہے ان کی بھی کتاب ہے. تو قرآن مجید کو دیکھا، جب دیکھا تو ان کا وہ یہ ایسی عبارت تھی، یہ عربی میں اس طریقے پر عبارت تھی. اور پھر ان نے کلمہ پڑھ لیا، دونوں میاں بیوی نے مسلمان ہو گئے اور پھر اس بڑی عمر میں انہوں نے قرآن سیکھا.
الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، قرآن مجید سے تعلق عطا فرمایا۔ ہمارے حاجی صاحب نے اتنی بڑی عمر میں 70 سال کی عمر میں قرآن مکمل کیا۔ آج اس خوشی میں جو ہے یہاں پر بھی یہ اجتماع طلبہ اور علماء کے ساتھ ہے، اور وہاں لندن میں بھی اس وقت اجتماع ہے۔ وہاں تو اچھی بڑی تقریب رکھی ہے انہوں نے، اور وہاں تو ٹرکی مرکی اور دوسری چیزیں پکی ہوں گی جو کچھ بھی ہے۔ بل یہاں تو کافی تاخیر ہو گئی، یہاں بھی ہم نے مٹھائی چائے کا انتظام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول کرے، اور پوری زندگی مجھے اور آپ کو بھی اور ان کو بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ آنا نہار اس مبارک کتاب کے میں توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ من علم لا ينفع، ونعوذ من علم لا ينفع۔ اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم ارح قلوبنا بالقرآن، اللهم ارح قلوبنا بالقرآن۔ اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم وفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل وآناء النهار۔ اللهم اجعل ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا، اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا ورفيقا في الدنيا ورفيقا في القبر شفيعا في الآخرة، شفيعا في الآخرة۔ یا اللہ اس قرآن مجید کے عشق میں نصیب فرما، تعلق کے خاص نصیب فرما، آنا اللیل آنا نہار تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی ان طلباء کو بھی، ہماری اولاد کو، یا اللہ ہمارے تمام متعلقین متعلقات کو، ان کی آل اولاد کو، یا اللہ علم نافع عمل مقبول عطا فرما، علم نافع عمل مقبول عطا فرما، اپنا تعلق کے خاص نصیب فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو جس سے یہ خدمات عالمی سطح پر یہ خدمات انجام دے رہا ہے، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے جتنے خدمت گزار ہیں، چھوٹ ادنا سے ادنا، بڑے سے بڑا، یا اللہ سب کی خوب حفاظت فرما، ہر ایک کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، یا اللہ سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ اس ادارے کے جتنے منصوبے ہیں غیب کے خزانوں سے سب کو پائے تکمیل تک پہنچا، اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ میرا بھی سفر کا ارادہ ہے، یا اللہ میرے سفر کو تو آسان فرما، اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ اللهم حبنا علينا سفرنا هذا واتق عنا بعدا۔ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل۔ اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر سوء المنقلب في المال والاهل والولد۔ اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حاجی صاحب کے اس قرآن میں مکمل کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ حاجی صاحب کو، یا اللہ اپنے والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، استادوں کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ آنا لیل آنا نہار تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اور اچھے سے اچھا قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو اللہ کی نسبت سے وہ جو کام کر رہے ہیں وہاں پر، اور ہمارے اور خلفاء مولانا عارف صاحب، اور یا اللہ اور اسی طریقے پر یا اللہ عمر چودھری صاحب، اور ہمارے یا اللہ اور پٹیل صاحب، یا اللہ ان کو یا اللہ خوب آپ کی محبت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے بھی احباب دوست احباب ہیں محبت کرنے والے انگلینڈ میں، اللہ ان سب کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما۔ رہے جتنے دوست احباب ہیں ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں ہمارے متعلقین متعلقات ہیں
سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو تو قبول فرما، شرف قبولیت فرما۔ اس ادارے کے جتنے طلبہ طالبات ہیں اور ہماری اولاد ہے، ان کو علم کے راستے میں کامیابیاں نصیب فرما، امتحانات میں بھی اچھے نمبروں سے کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی کام ہیں آپ کے ساتھ سب کو مکمل فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اللهم انا نسأل خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ہمارے بھائی فاروق پٹیل صاحب میرے خلیفہ ہیں، ان کو بھی اللہ خوب آپ کی محبت کا کام کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آل صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔